السلام علیکم۔ ساتویں بیان چل رہا ہے 11 ستمبر 2025 بعد فجر۔ بیان فرما رہے ہیں عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب۔ تائیے عمر آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تائیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں نے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو شخص دنیا کی نعمتوں کو ہی نعمتیں سمجھتا ہے، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی عقل ختم ہو چکی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے شخص کی عقل جاتی رہی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس کا خیال یہ ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بھلا وہ نعمتیں جو کافر اور مومن کے درمیان مشترک ہوں، وہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ نعمت تو ہو سکتی ہے، نعمت تو اسے کہتے ہیں جس سے کافر محروم ہے اور وہ نعمت مسلمان کے پاس ہے۔ جس نعمت سے مسلمان محظوظ ہے اور کافر اس سے محروم ہے، اصل نعمت اس کو کہتے ہیں۔ میری بات کو دھیان سے سنیں، جو نعمتیں کافر مومن کے درمیان مشترک ہیں اس کو نعمت سمجھنا آدمی کی بے عقلی ہے، انسان کی بے عقلی ہے۔ تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آدمی سمجھتا ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اپنا فضل بیان کیا ہے۔ ہمارا فضل، ہمارا فضل، ہمارا فضل۔ سوال یہ فضل کیا ہے؟ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ والا علم، وہ اللہ والا علم ہے، فضل عظیم۔ آپ قرآن میں غور کریں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا فضل آپ پر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا سب سے، اس کے ساتھ فضل عظیم کا لفظ ہے۔ سمیع علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے احکام کا علم دے کر ہم پر، ساری انسانوں پر اور ساری قوموں پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ وہاں بھی اگر آپ غور کریں گے آیت میں تو وہاں بھی آپ کو فضل سے علم ملے گا۔ اور اگر آپ غور کریں قرآن کی آیت پر، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ابن عباس فرماتے ہیں یہاں بھی فضل سے مراد نماز کے بعد کسی علمی حلقے میں بیٹھ جانا ہے۔ نماز کے بعد تجارت کے لیے مسجد سے باہر نکل جانا مراد نہیں ہے، بلکہ سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد ہے۔ وہ بھی صرف اس لیے ہے کہ صحابہ کرام تجارت کو نماز کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے اور مسجد میں ہی بیٹھے رہتے اور تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ انہیں تجارت کی اجازت دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو نماز کے بعد۔ یہ تو سب کے اقوال ہیں اور اس لیے ہیں۔ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو شاید صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر
صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہتے. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تجارت کرنے کی اجازت ہے کیونکہ ہم نے تمہیں اذان پر تجارت کے چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا. اب نماز ہو چکی ہے تو تم تجارت کر سکتے ہو. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے تجارت مراد نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں اس سے تجارت مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے. اس سے طلب علم مراد ہے. عجیب و غریب تفسیر ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اس سے طلب علم مراد ہے، تجارت مراد نہیں. کیونکہ فضل اللہ تعالیٰ کا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ اللہ کے دین اور اس کے احکام کا علم حاصل ہو جانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے دو ہی فضل ہیں. اللہ کے دنیا میں صرف دو ہی فضل ہیں، علم اور ایمان. علم اور ایمان، یہ دو اللہ کے فضل ہیں دنیا میں. اللہ کے دنیا میں یہ دو فضل ہیں، علم اور ایمان. اور اللہ کی طرف سے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے استغنا کا مظہر. ایک فضل ہے، ایک استغنا ہے. میں علماء سے عرض کر رہا ہوں، ایک فضل ہے، ایک استغنا ہے. اللہ کا طرف سے استغنا، دنیا میں اللہ کے استغنا کا مظہر کفر ہے اور اللہ کے استغنا کا مظہر جہل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مظہر وہ ایمان اور علم ہے. آخرت میں اس کے فضل کا مظہر جنت ہے اور اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے. اللہ نے دنیا میں اگر فضل فرمایا ہے اپنے بندوں پر تو دو چیزیں فضل فرمایا، علم اور ایمان سے. علم اور ایمان، یہ دنیا میں اللہ کے فضل کے دو مظاہر ہیں، علم اور ایمان. اور کفر اور جہل یہ اللہ کے استغنا کا مظہر ہے دنیا میں، اور جہنم اس کے استغنا کا مظہر ہے آخرت میں. ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. ہم پہلی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کی دنیا میں کوئی فضیلت ہے اللہ کے یہاں ہے اس کی مخلوق کے یہاں، تو اللہ کی قسم صرف علم کی وجہ سے فضیلت ہے، صرف علم کی وجہ سے فضیلت ہے. اگر یہ جاہل ہے تو اس کی مالداری میں قارون میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر یہ جاہل ہے تو اس میں اور قارون میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ نجات کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان. نجات کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان. نجات کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان. لیکن اس زمانے کا المیہ یہ ہے اور حادثہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں وہ دنیا کے جہل کو علم سمجھتے ہیں، اور جہل کو علم سمجھتے ہیں. جو دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں اس لیے کہ جن فنون کے ذریعے تجارت ہے، زراعت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، اس سے آگے بڑھ کر سائنس ہے، اس سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی ہے، اس سے آگے بڑھ کر صنعتیں ہیں، ان سارے جہل کے ذریعے، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس سارے جہل کے ذریعے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو بندہ اللہ کا فضل کہتا ہے. اس کو بندہ اللہ کا فضل کہتا ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. آج آپ دیکھ لیجیے، ایک پروفیسر کو، ایک انجینئر کو، ایک ڈاکٹر کو اپنے اس جہل پر اتنا فخر ہے کہ یہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو ایک عالم سے بہتر سمجھتا ہے. تو اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائیں. جس کے پاس علم ہے وہ دنیا کے فن والوں سے اتنا متاثر ہے
کہ اسے اپنے علم کا اظہار کرنے اور اس پر فخر کرنے کی اس کو جرأت نہیں ہے، اسے ہمت نہیں ہوتی کہ میں کیسے ہوں کہ میں عالم ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے لیے ایک باب قائم کیا ہے، ایک باب قائم کیا ہے علماء کے لیے، جس میں اپنے علم کے اظہار کا کہ عالم کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کرے، عالم کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اپنے علم کو ظاہر کرنا یہ کبر نہیں ہے، اپنے علم کو ظاہر کرنا تحدیث نعمت بھی ہے، اور اپنے علم کو ظاہر کرنا مسلمان کو اس کی اصل ضرورت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اپنے علم کو ظاہر کرنا مسلمان کو اس کی ضرورت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، کسی صحرا میں جہاں پانی دور دور نہ ہو، وہاں چند لوگ پڑے ہوئے ہوں جو پیاس سے جان دے رہے ہوں، اور کوئی شخص وہاں سے گزر رہا ہو اور اس کے مشکیزے میں پانی ہو، اور وہ ان کو اپنے پاس پانی کے ہونے کی خبر نہ کرے کہ میرے پاس پانی ہے۔ کیا آپ اس سے زیادہ بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں سب سے، کیا آپ اس سے بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی میدان میں، کسی صحرا میں حضور پیاس سے لوگ مرنے کو ہوں، اور وہاں سے کوئی صاحب گزر رہے ہوں جن کے مشکیزے میں پانی ہو، اور وہ اپنے پانی کے ہونے کو ظاہر نہ کریں اور وہ پانی کو چھپا کر وہاں سے گزر جائیں، کیا آپ اس سے بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں؟ ہم ایک سوال کر رہے ہیں، کیا آپ اس سے بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم اس سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے مگر وہ اپنے بھائی، اپنے پڑوسی یا کسی مسلمان پر اپنے علم کو ظاہر نہ کرے۔ یہ اس پانی لے کر گزرنے والے سے زیادہ بڑا ظالم ہے۔ علم کا چھپانا، علم کا چھپانا صرف سائل سے حرام نہیں ہے، علم کا چھپانا غیر سائل سے بھی حرام ہے۔ میں کچھ بول رہا ہوں، علم کا چھپانا صرف حرام نہیں ہے بلکہ غیر سائل سے بھی علم کا چھپانا حرام ہے۔ آپ سوچیے، اگر ان قیاسوں میں سے کسی کو معلوم ہو، میں آپ کو بڑی آسان مثال پیش کر رہا ہوں، اگر ان قیاسوں میں سے کسی کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس پانی ہے، آپ اس کو پانی نہ دیں، تو آپ بڑے ظالم کہلائیں گے کہ ایک آدمی آپ سے اپنی قیاس میں سوال کر رہا ہے پانی کا، اور اس کی جان خطرے میں ہے، اور آپ اس کو پانی نہ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ظالم ہیں، لیکن جس آدمی کو یہ خبر نہیں کہ آپ کے پاس پانی ہے اور وہ پیاس سے مر رہا ہے، آپ پھر بھی اتنے ہی ظالم ہیں، کیونکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پیاسے کو اپنے پاس پانی کے ہونے کی خبر کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں صاف طور پر کرتا ہوں، کسی عالم کا یہ خیال کرنا کہ جس کو علم سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا، کسی عالم کا خیال کرنا کہ جس کو علم سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں تعجیل عقوبت کی دھمکی حدیث میں ایسے علماء کے لیے ہے۔ آپ میری بات پر پوری توجہ دیں، دنیا میں تعجیل عقوبت کی دھمکی ایسے علماء کے لیے، جو ان کا خیال یہ ہو
کہ جسے علم حاصل کرنا ہوگا کرے گا، جس کو علم حاصل کرنا ہوگا کرے گا۔ جی ہاں، تاجر عقوبت کی دھمکی ان کے لیے اس روایت میں نہیں ہے جن سے کوئی سوال کیا جائے علم کے بارے میں اور وہ اس کو چھپا لیں اور جواب نہ دیں۔ یہ دھمکی ان کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی ان کے لیے ہے جو علم کو غیر سائل سے، اپنے علم کو غیر سائل سے چھپا لیں، ان کے لیے تاجر عقوبت کی دھمکی ہے۔ آپ سوچیے، میری بات کو روک لیجیے، میں تو جو حدیث میں روز کر رہا ہوں، غور کریے، کیونکہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ علم کا سائل سے چھپانا جتنا حرام ہے، غیر سائل سے بھی چھپانا حرام ہے۔ سوچیے، کسی عالم کا یہ خیال کہ جس کو علم سیکھنا ہوگا خود سیکھ لے گا، یہ خیال امت کو جہالت میں جھونک دینا ہے۔ اس لیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے علم کو ظاہر کرو، میرے پاس علم ہے، اور اس علم کا اظہار صرف تعلیم سے ہو سکتا ہے، صرف تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ میری بات کو آپ کو بری نہ لگے، اللہ کے واسطے، تصانیف سے بھی استفادہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں علم کی طلب ہے، جن میں علم کی طلب نہیں ہے ان کو آپ کی تصانیف سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ، انہیں سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ اپنے علم کا اظہار صرف تصانیف سے نہیں کر سکتے۔ آپ کے علم سے، آپ کا علم جو آپ کی تصانیف سے متعارف ہوگا، آپ کا علم جو آپ کی تصانیف سے متعارف ہوگا، وہ تو صرف ان میں متعارف ہوگا جن میں علم کی طلب ہے یا ان میں علمی استعداد ہے۔ باقی سچی بات جو ہے، مجھے اپنے دل کی بات آپ سے کرنی ہے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ اس سے ساری امت علم پر آ جائے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ اس کو تو دماغ، اس کو دل قبول نہیں کرتا اس بات۔ تو ہم نے بہت بنیادی بات آپ سے علم کو چھپانا، علم کا چھپانا کسی صحرا میں پیاسے لوگوں سے پانی کے چھپانے سے زیادہ برا ہے۔ ہم نے آپ کو ایک مثال دی، تو میرے دوستوں ساری بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ علم وہ نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر فخر کرے، اس نعمت پر فخر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ورنہ دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے، دنیا کے فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی فن کو حاصل کر کے اس پر فخر کرے، یہ مزاج کفر کا ہے، یہ مزاج کفر کا ہے۔ کیونکہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے، جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے، اللہ اکبر، تو ان کی قوموں نے نبی کے علم کا مذاق اڑایا اور اپنے دنیا کے فنون پر فخر کیا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ آپ توجہ دے بات کی، میں آپ سے بہت بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ کسی مسلمان کا اگر وہ دنیا میں کہتا ہوں چاند پر پہنچ جائے اور سائنس میں کوئی مسلمان سارے کافروں سے بھی آگے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ اللہ کی قسم، اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہے کہ ایک مچھر کی بھی نہیں، کوئی حیثیت۔
اگر کوئی مسلمان سائنس میں اور مسلمان سائنس میں اس کمال کو پہنچ جائے کہ ساری دنیا کے کافروں سے وہ اس دنیاوی کے فنون میں آگے بڑھ جائے، اللہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر تم ترقیات میں فلکیات تک بھی پہنچ جاؤ، میں کیا آپ سے عرض کروں، میری بات شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اس کی حیثیت اس مینڈک کی طرح ہے جو ایک کنویں کے اندر چکر لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پوری دنیا سے دیا گیا۔ بلکہ عجیب بات ہے، علامہ اقبال نے تو کمال ہی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر آفاق میں گھومے، کافر آفاق میں گھومے، کافر آفاق میں گھومے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، زمینوں میں، معدنیات میں، دنیا میں زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، فضا میں کیا ہے، یہ کافر کے کافر ہونے کی علامت ہے کہ آفاق میں گھومے۔ مومن آفاق سے بہت آگے کی چیز ہے، مومن کے اپنے اندر آفاق گھومے اور کافر آفاق میں گھومے۔ کافر آفاق میں گھومے اور مومن کے اندر آفاق گھومے۔ مومن تو آفاق سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ یہ کافر مومن کے درمیان کا فرق ہے، یہ کافر مومن کے درمیان کا فرق ہے کہ کافر آفاق میں گم ہے اور مومن کے اندر آفاق گم ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے، عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سائنس کے ابتدائی دور میں آئے، سائنس کے ابتدائی دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے معجزات سے اس سائنس کی ابتدا کے زمانے کو اپنے معجزات سے فیل کر دیا۔ جب یہ سائنس ترقی کرتے 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 یہ دجل ترقی کرتے کرتے مبالغے کو پہنچ جائے گا اور اس کا مبالغہ دجال ہے، تو دجال کو بھی ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے۔ سائنس کی ابتدا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اور امتحان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام، سائنس کی ابتدا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اور سائنس کی انتہا دجال پر ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو سائنس سے لوگ متاثر ہیں، اگر یہ اس نظام ظاہری نظام کا انکار نہیں کرتے اس کے مقابلے میں، تو یہ دجل ان کو دجال کے فتنے میں ڈال دے گا۔ یہ دجل دجال کے فتنے میں ڈال دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سائنس کی ابتدا بھی عیسیٰ علیہ السلام اور سائنس کی انتہا دجال پر ہوگی، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دجال کو ختم کریں گے۔ میرے دوست اور عزیزو، بہت توجہ دینی ہے بات کی طرف۔ قرآن نے اس بات کو خوب واضح کیا ہے کہ کافر اور مشرک ان کے نزدیک علم دنیا کے فنون ہیں، اور انبیاء علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں احکام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو علم میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، قارون سے کہا کہ میں علم لے کر آیا ہوں۔ قارون نے کہا نہیں جی علم ہمارے پاس ہے، آپ کیا علم لے کر آئے؟ علم ہمارے پاس ہے۔ نمرود نے کہا، قارون نے کہا، فرعون نے کہا، ان سب کے اقوال ملتے ہیں قرآن میں، ان سب نے نبیوں کے علاوہ علم کا انکار کر کے اپنے دنیا کے فنون کا علم کہا ہے۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ جہالت ہے کہ مسلمان دنیا کے فنون کو علم کہتا ہے، علم کہتا ہے اور علم سائنس کا علم کہہ کر سیکھتا ہے۔
حالانکہ علم اور فن کا فرق یہ ہے، میں بہت آسان کر کے سکتا ہوں، علم اور فن کا فرق یہ ہے اللہ کے احکام کی تحقیق کرنا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو علم کہتے ہیں، اللہ کے غیر میں کیا ہے اور اللہ کے غیر ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو فن کہتے ہیں۔ اتنا فرق ہے علم اور فن کے اندر۔ علم اور فن میں فرق یہ ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس میں لگنا علم میں لگنا ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے، جتنا اللہ کا غیر ہے، کائنات کے نقشے اور اس کے اسباب، ان کی تحقیق کرنا، اس کو فن کہتے ہیں، اس کو فن کہتے ہیں۔ یہ علم اور فن کا فرق ہے۔ آپ سب سمجھ رہے ہیں؟ علم میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لیں اور کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، لیکن اس زمانے میں مسلمان کو علم اور فن میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا کے فنون کو علم پر ترجیح دیتا ہے۔ جو آدمی دنیا کے فنون کو علم پر ترجیح دے رہا ہے وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہا ہے، دنیا کو آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، اس نے آخرت کو پیچھے پھینک دیا ہے اور دنیا کو مقدم کر لیا ہے۔ اس لیے پہلا سبق یہ ہے، پہلے بات جاننی چاہیے کہ علم اور فن میں کیا فرق ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی آسان بات ہے۔ جو مسلمان جو چیز بھی سیکھ رہا ہے دنیا میں، وہ اس کو قبر کے 3 سوالات پر پیش کر کے دیکھ لے۔ اگر اس سے قبر کے 3 سوالات حل ہوتے ہیں تو وہ علم ہے، اور اگر اس سے قبر کا سوال حل نہیں ہوتا تو وہ جہل ہے اور فن ہے، علم ہے۔ بھائی میں آسان بات ہے، سارا علم قبر کے 3 سوالات، سارا علم قبر کے 3 سوالات میں 3 سوال ہوں گے ہر شخص سے، من ربک و ما دینک و ما انت قل کا، یہ 3 سوال ہوں گے قبر میں۔ ربوبیت کا علم، شریعت کا علم، سنت کا علم۔ ربوبیت، شریعت، سنت، بس یہ قبر کے 3 سوالات ہوں گے، اور سارا علم خدا کی قسم صرف یہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ علم کوئی چیز ہوتی تو قبر میں اس کا سوال ہوتا۔ سارا علم قبر کے 3 سوالات۔ آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ آیا آپ جو سیکھ رہے ہیں اس سے قبر کا سوال حل ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، پہلا سوال ہے من ربو کا۔ ایک مسلمان کا یہ جاننا کہ اللہ پالنے والے ہیں، ایک مسلمان کا یہ جاننا کہ اللہ پالنے والے ہیں، قبر میں اس کی زبان اس پر نہیں چلے گی۔ ہم آپ سے بہت بنیادی بات کر رہے ہیں، قبر تو بات صاف صاف یہ ہے کہ قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی۔ قبر میں زبان، یہاں پی ایچ ڈی کرنے والی بھی ہاں حاضری کہیں گے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے، جی اسلام پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہ ابھی قبر میں کہیں گے ہاں حاضری میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی، معمولات پر چلے گی۔ ایک اصولی بات ہے، قبر میں زبان معلومات پر نہیں چلے گی، معمولات پر چلے گی۔ کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہیں؟ من ربو کا۔ کیا بات آپ سے کیا بات کہوں، میری بات کو سمجھنا شاید آپ کو مشکل پڑ جائے، کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رب پالنے والے، جی ہاں، جبکہ ایک نہیں بہت سے کفار و مشرکین سے یہ بات بالکل ثابت ہے، ان کی زبانی قرآن میں بھی ہے، سیرت میں بھی ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک مشرک کہتا ہے پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ایک مشرک کہتا ہے پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ نقصان آ جائے جان میں، مال میں، کوئی پریشانی آ جائے، اس کو اللہ ہی ختم کرتے ہیں، اللہ ہی دور کرتے ہیں۔ یہ ایک مشرک پورے قوت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن نے ایک مشرک کے اس جملے کو تاکید کے ساتھ نقل کیا ہے۔
اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ قبر میں زبان وہ معلومات پر نہیں چلے گی، قبر میں زبان یقین عمل پر چلے گی، قبر میں زبان یقین عمل پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالی زبانوں پر تو مہر لگا دیں گے، نقل ہے، ہم سارے کام کی، سارے دین کی کارگزاری ان اعضاء سے لیں گے جن اعضاء سے علم متعلق ہے۔ علم دماغ سے متعلق ہے ہی نہیں، علم دماغ سے متعلق نہیں ہے، علم تو اعضاء سے متعلق ہے، علم اعضاء سے متعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس علم کا امتحان وہ اعضاء سے لیں گے، کیونکہ علم اعضاء سے متعلق ہے، علم اعضاء سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کارگزاری سنیں گے زندگی بھر کی، وہ کارگزاری زبان سے نہیں سنیں گے، وہ کارگزاری ان کے اعضاء سے سنیں گے۔ نقم الافواہ وتکلم الایدی، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ ان کے سر کے بالوں کی کھال سے لے کر ان کے پیر کے انگوٹھے کی کھال تک سارا جسم پوری زندگی کے احوال خود سنائے گا۔ وہاں حیران ہوں گے، یہ تو کہیں گے کہ ہماری کھالیں تو بولتی بولا نہیں کرتی تھی، یہ ہماری کھالیں کیوں بول رہی ہیں، اور ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہیں۔ عجیب اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی کھالی کے خلاف سر سے لے کر پیر تک جس عضو سے جو عمل ہوا ہے، کھال اپنی کارگزاری خود سنائے گی۔ یہ زبان کو بند کر دیا جائے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا، اعضاء کارگزاری سنائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا عزیزو، قبر میں زبان یقین عمل پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ یہ تو ان کا حال ہے جنہیں علم دین حاصل کیا ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، جنہیں علم دین حاصل کیا ہے، یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے علم دین حاصل ہی نہیں کیا، وہ دنیا کے فنون کو علم سمجھتے رہے۔ ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ بلا قبر میں جواب کیسے دے دیں گے؟ اس لیے ایک اصولی بات ہے کہ جس کتاب کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، آپ اس کتاب کا امتحان کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ اس کتاب کا امتحان مخلوق کو نہیں دے سکتے، فرشتوں کو اس کا امتحان کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ کسی بات ہے۔ آپ دنیا کا جہل پڑھیں اور آپ اس کے انتظار میں رہیں کہ ہاں آپ قبر میں جواب صحیح دے دیں گے۔ آپ نے جو کتاب نہیں پڑھی ہے اس کا امتحان تو آپ مخلوق کو نہیں دے سکتے، تو خالق کو امتحان کیسے دے دیں گے؟ میں تو آسان بات کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ سب سے پہلا سبق ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم اور فن میں فرق کرے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا کی تحقیق کرنا فن ہے اور اللہ کے احکام کی تحقیق کرنا علم میں لگنا ہے۔ دنیا کی تحقیق کرنا فن ہے اور اللہ کے احکام کی تحقیق کرنا یہ علم میں لگنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کا علم حاصل کرو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ علم کے لیے انابت شرط ہے۔ اگر آپ میں انابت نہیں ہے تو اللہ آپ کو زبردستی علم دیں گے نہیں۔ انزمکموها وانتم لها کارہون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اور ایمان ان لوگوں کو دیا ہی نہیں جاتا جن میں اس کی طلب اور انابت نہ ہو، کہ تم تو نہ چاہو اور ہم زبردستی تمہیں علم دے دیں۔ اللہ کی ذات مستغنی ہے، اس لیے فرمایا کہ
اپنے اندر انابت پیدا کرو، علم کا حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر انابت پیدا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تو علم کے لیے قدم نہ اٹھائے، علم اس کے پاس پہنچا دیا جائے، اللہ مجھے معاف کرے، اس زمانے میں یہ غفلت مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، یہ غفلت مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ وہ دنیا کے جہل کے لیے تو اپنا ملک بھی چھوڑ دیں گے، دنیا کے جہل کے لیے تو اپنا ملک بھی چھوڑ دیں گے، یا سائنس کے لیے، ڈاکٹری کے لیے باہر کے ملکوں میں جا کر پڑھ جائیں گے 8 سال 6 سال کے لیے۔ لیکن علم کے بارے میں اب یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ جب نشر و اشاعت کی سہولت ہے، اور وہ نشر و اشاعت بھی ایسی گندی ہے اور ایسے گھناونے طریقے سے کہ علم کو آلات فلم کے ساتھ جوڑ کر لوگ بیچارے نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا اپنا باطل خیال یہ ہے کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں۔ میں آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں، جبکہ یہ بات یاد رکھو کہ علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں تھی، علم تو نقل و حرکت کی چیز تھی۔ سوال اس بات کا ہے، پہلا سوال اس بات کا ہے، جس طرح جتنی اہمیت ایک شخص کے نماز کو ادا کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی ہے، اللہ کی قسم بالکل اسی کے برابر ایک آدمی کا طالب علم کے لیے قدم اٹھانا اس کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی نماز کے لیے قدم اٹھانے کی اہمیت۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ علم آپ کے پاس چل کر آئے، آپ علم کے لیے چل کر نہ جائیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ تکبر ہے جو علم حاصل ہونے نہیں دے گا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ تو نہ جائیں علم کے لیے، لیکن علم چل کر آپ کے پاس لایا جائے، تو یہ وہ تکبر ہے جو آپ کو علم حاصل ہونے نہیں دے گا۔ میں اس کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے اور ایک امام مالک کے قول سے، اور دونوں واقعے وہ بادشاہوں سے اور عمراء سے اور اہل منصب سے متعلق ہے، اس پر توجہ دینی ہوگی۔ آپ علم کے لیے آپ چل کر نہ آئیں اور علم چل کر آپ کے پاس جائے، یہ آپ کے اندر تکبر کی علامت ہے، یہ آپ میں تکبر کی علامت۔ آپ اس کو صرف سہولت پر نہ رکھیے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ جس طرح ایک آدمی کو کسی نیک عمل کے کرنے کے لیے، بلکہ میں کہتا ہوں ایک گناہ کرنے والے کو توبہ کرنے کے لیے، ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، ایک گناہ کرنے والے کو توبہ کرنے کے لیے اور ایک عمل کرنے والے کو عمل کرنے کے لیے اپنے منکر کے ماحول سے نکلنا ضروری ہے۔ بہت دھیان سے میری بات سنیں۔ 100 قدر کرنے والے سے عالم نے کہا تھا توبہ چاہتے ہو مجھے بس چھوڑ دو، یہ کہتے استغفار کرو اور توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے پختہ عزم کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اس نے عالم نے کہا توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ دو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم بھی
اللہ اکبر. علم سے زیادہ ہجرت اور اپنے وطن کو چھوڑنے کا تقاضا اس زمانے میں کہتا ہوں کہ علم کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے اور اپنے منکر کے ماحول کو چھوڑنے کا علم سے زیادہ عام کوئی تقاضا نہیں ہے کہ اس لیے اپنے وطن کو چھوڑ دو. اس لیے کہ جس طرح آدمی گناہ کے ماحول میں رہ کر اس میں توبہ کی پختگی پیدا نہیں ہو سکتی، اس طرح گناہ کے ماحول میں رہ کر علم کی پختگی پیدا نہیں ہو سکتی. میں تو بالکل آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں. آدمی گناہ کے ماحول میں ہے، گناہ کے ماحول میں رہ کر جس طرح توبہ پختگی نہیں پیدا ہو سکتی، اس طرح گناہ کے ماحول میں رہ کر علم کی پختگی پیدا نہیں ہو سکتی، علم کا حاصل ہونا ممکن نہیں. یہ تو بیچارے ان نشریات سے کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں. یہاں ورنہ تو میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علم ہجرت کا تقاضا کرتا ہے. علم ہجرت کا تقاضا کرتا ہے. میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. علم ہجرت کا تقاضا کرتا ہے. علم ہجرت کا تقاضا کرتا ہے. اور علم کے لیے ہجرت یہ ایسی ہجرت ہے کہ اگر ساری دنیا دارالاسلام بن جائے تب بھی علم کے لیے ہجرت باقی رہے گی. علم کے لیے ہجرت باقی رہے گی کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنے معلوفات، اپنی مرغوبات اور اپنا ماحول آپ کو چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں میں تو نہیں آ سکتا، میں تو بہت مشغول آدمی ہوں اور میں تو ملازم ہوں اور میں تو فلاں ہوں، میں تو نہیں آ سکتا، علم میرے پاس لایا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کبر ہے اندر کا جو علم حاصل ہونے نہیں دے. میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں. کوفے کے امیر خالد نے امام بخاری سے یہ کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں شہزادے، وہ آپ سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ میرے گھر آئیے اور میرے دونوں بیٹوں کو آپ حدیث پڑھائیے. جی آپ ان کے اندر کیا طلب ہوگی علم کی. لیکن امیر کا حکم یہ تھا امام بخاری کے لیے کہ آپ میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کو حدیث پڑھائیے. امام بخاری نے جواب دیا کہ میں حدیث آپ کے گھر میں آ کر پڑھاؤں، میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. مطلب کیا ہے اس میں حدیث کیا ذلت ہو گئی؟ یا سوچیے، غور کیجیے. آپ ایک زمانہ ہوتا، اس زمانے میں باطل آلات پر، حدیثوں کی نشریات پر آپ کہتے ہیں یہ بھی تعلیم کا طریقہ ہے. اور وہاں امام بخاری کسی کے گھر میں جا کر نہیں بلکہ بادشاہ کے گھر میں جا کر اس کے شہزادوں کو حدیث پڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. تو کیا میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. میں تو اس واقعے کو سن پڑھ کر اور اس حالات کو دیکھ کر حیران ہوں کہ کیا علماء کا وقار تھا. اللہ اکبر، کیا علماء کا وقار تھا. اللہ کہ علم تو اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے. علم تو اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے. جتنا استغنا اس کی ذات میں ہے اتنا استغنا اس کے علم میں ہے. جی ہاں، اس لیے کہ کسی چیز میں جو استغنا ہوتا ہے وہ طالب کی انابت کے لیے ہوتا ہے. صاحب بہت مشکل بات ہے طالب کی انابت کو دیکھنے کے لیے، طالب کی انابت کو دیکھنے کے لیے کہ تعلیم میں کتنی انابت ہے. علم بھی استغنا ہے. علم بالکل مستغنی ہے اللہ کی ذات کی طرف. آپ کی کتنی طلب ہے. چنانچہ امام بخاری نے یہ جواب دیا امیر کوفہ کو کہ میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا.
یعنی آپ کے گھر پر آ کر آپ کے شہزادوں کو میں حدیث پڑھاؤں. اگر یہ حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اپنا محل چھوڑ کر مسجد میں آئیں جہاں حلقہ لگتا ہے علم کا. امیر خالد نے کہا کہ نہیں، اگر اپنی آتے تو پھر کم سے کم اتنا ہوگا کہ میں اپنے بچوں کو آگے بھیج دوں گا، مگر میرے بچوں کے علاوہ کوئی اور اس حلقے میں نہیں بیٹھے گا، صرف آپ میرے بچوں کو پڑھائیں گے. امام بخاری نے جواب میں کہا، امام بخاری نے جواب میں یہ فرمایا کہ میرے نزدیک علم کے حلقے میں ایک فقیر کا بچہ اور ایک بادشاہ کا شہزادہ میرے یہاں حلقے میں دونوں برابر ہیں. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں اور فقراء کے بچوں کو میں نظر انداز کر دوں، یہ نہیں کر سکتا. اس پر امیر کو غصہ آیا اور امام بخاری کو وطن سے نکال دیا. فرمایا میں وطن چھوڑ دوں گا لیکن میں حدیث کو ذلیل کروں، آپ کے گھر میں آ کر بچوں کو پڑھاؤں اور صرف آپ کے بچوں کو پڑھاؤں، عام مسلمانوں کو میں نہ پڑھاؤں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں وطن چھوڑ سکتا ہوں مگر میں اس میں آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا. یعنی اللہ اکبر، امیر کوفہ کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری، یعنی تعلیم کے نظام میں عمومیت اتنی رکھنا چاہتے تھے کہ ان کے حلقے میں ایک فقیر کا بچہ اور ایک بادشاہ کا بچہ برابر. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں. دونوں باتوں کا انکار کر دیا امام بخاری نے. تو بادشاہ نے، امیر کوفہ نے ان کو کوفہ سے نکال دیا. میں کوفہ چھوڑ دوں گا لیکن میں آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے آؤں آپ کے گھر میں، یا آپ کے بچوں کو پڑھاؤں عوام کے بچوں کو شریک نہ کروں علم کے حلقے میں، یہ نہیں کر سکتا. یہی جواب امام مالک نے دیا تھا ہارون رشید خلیفہ کو. یہی جواب امام مالک نے دیا تھا خلیفہ ہارون رشید کو، اور یہ کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گھر میں آ کر تمہیں حدیث سناؤں تو یہ تمہارے اندر تکبر ہے اور اللہ تمہیں حافظ ملا دیں گے، تم کہیں کے نہیں رہو گے. علم حاصل کرنا ہے تو اپنا محل چھوڑو اور مسجد میں آؤ، یہاں علم کے حلقے میں بیٹھ کر علماء کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کرو. لیکن وہ لوگ بھی وہ لوگ تھے. خلیفہ فوراً اپنے محل سے نکلا اور امام مالک کے ساتھ مسجد میں آیا اور آگے حلقے میں بیٹھا. تو میں نے عرض کیا کہ علم میں اصل انابت ہے کہ آپ کے اندر علم کی طلب کتنی ہے، آپ کے علم کی طلب کتنی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط انابت ہے. آپ نے طلب کتنی ہے. دوسری شرط، اللہ اکبر، دوسری بنیادی شرط تقوی ہے. بنیادی شرط تقوی ہے. اس لیے کہ عالم اور غیر عالم کا جو امتیاز ہے وہ کتاب یاد کرنے میں خدا کی قسم کوئی امتیازی شان نہیں ہے. اس کا اس امتیاز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کتاب پڑھے ہوئے ہیں، یہ کتاب پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی عالم جاہل کے درمیان کا فرق نہیں ہے. پکی بات. عالم جاہل کے درمیان کا فرق اس زمانے میں سمجھایا جاتا ہے. جو کتاب پڑھے ہوئے ہیں وہ عالم ہیں، جو کتاب نہیں پڑھی ہے وہ جاہل ہیں. حالانکہ یہ فرق کہیں ثابت نہیں ہے، کہیں اس کی دیوار کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جی کتاب یاد ہے وہ عالم ہے، یہ کتاب نہیں پڑھی وہ جاہل ہے، اس کی کے پاس کوئی دلیل نہیں. میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں. آپ غور کریں، قرآن میں غور کریں، حدیث میں غور کریں. قرآن نے عالم غیر عالم کے درمیان جو امتیازی شان اور فرق رکھا ہے اس کو سب سے پہلے شرط کے ساتھ تقوی کو بیان کیا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تمہیں تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے علماء کی شان اور علماء کا امتیاز
علماء کی پہچان عوام کے درمیان وہ ایسی ہوگی کہ علماء اپنے عمل سے پہچانے جائیں گے، علماء اپنے عمل سے پہچانے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں بے تکلف کہتا ہوں کہ علم کا مظہر معلومات نہیں ہے، علم کا مظہر تو عمل ہے۔ ایک آدمی غلط طریقے سے وضو کرے تو اس کو جاہل کہا جائے گا، چاہے اس سے وضو کا طریقہ آتا ہو۔ ایک آدمی غلط طریقے سے نماز پڑھے تو اس کو جاہل کہا جائے گا، چاہے اس کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ ہاں، میں تو بے تکلف کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی علم اس کی زبان سے نہیں ظاہر ہوگا، اس کا علم تو اس کے عمل سے ظاہر ہوگا۔ عمل ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ عالم ہی جاہل ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی شرط علم حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عالم سوال کیا، آج کیا رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو میں اتق اللہ تکن عالم الناس، تم تقوی اختیار کر لو سب سے بڑا عالم ہو جاؤ۔ کیا حاصل کرو؟ تقوی۔ میں اتق اللہ تکن عالم الناس، تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے۔ کیا تقوی؟ دیکھو میں عرض کرتا ہوں، دو چیزیں لازم پکڑ لو۔ ایک تو پاکیزہ غذا، پاکیزہ غذا۔ اگر غذا گندی ہے، اگر طالب علم کی غذا گندی ہے تو میں کہتا ہوں علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اپنے دماغ سے اور اپنی ذہانت سے کتاب کے نقوش دماغ میں بٹھا لے، یہ تو ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ ایک کافر بھی کتاب یاد کر سکتا ہے، سیدھی بات ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم سے کہتے ہیں جس کو عمل کے وقت علم یاد آ جائے۔ جی ہاں، سوال پر علم یاد آ جانا یہ کوئی اس کو عالم نہیں کہتے۔ عمل کے وقت علم یاد آ جانا اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ قرآن نے عالم کسے کہا ہے، جاہل کسے کہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کو عمل کے وقت علم یاد آ جائے۔ عمل کے وقت ایک آدمی جانتا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، بہت آسان مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جانتا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اگر وہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے تو یہ جاہل ہے، اس کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے۔ اس کو آپ عالم، حرام حلال کا جاننا علم نہیں ہے، حرام حلال کو جاننا علم نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو اشکال ہوگا، اس لیے کہ آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے، آپ کو بات میں اشکال ہوگا۔ حرام حلال کا جاننا علم نہیں ہے۔ آپ نامحرم سے نظر پھیر لیں تو آپ عالم ہیں، اور آپ نامحرم کو دیکھیں تو آپ جاہل ہیں۔ بات آسان بات۔ آپ نامحرم کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جاہل ہیں، پکی بات ہے۔ اور آپ کے لیے اس پر وہ ساری وعیدیں ہیں جو وعیدیں جاہل کے لیے ہیں۔ اس لیے دوسری بات ہے، ان كنت لا تدري فتلك مصیبۃ وان كنت تدري فالمصیبۃ اعظم۔ نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے، لیکن جانتے ہوئے عمل نہ ہونا اس سے بڑی مصیبت ہے۔ نہ جاننا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا جانتے ہوئے عمل نہ ہونا عذاب ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آدمی نامحرم سے نظر پھیر لے تو قرآن حدیث میں اس کو عالم کہا گیا ہے، اور اگر یہ نامحرم سے نظر نہیں ہٹاتا تو قرآن اس کو جاہل کہتا ہے۔ حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ علم سے جاہل ہے، کیونکہ اس کا عمل اس کے علم کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کا عمل اس کا عمل اس کے علم کے خلاف ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ پہلی شرط تقوی کی ہے، پہلی شرط تقوی کی ہے کہ آدمی سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا جو خون ہے جسم کا، جو لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ لقمہ مشتبہ نہ ہو،
امام بخاری والے نے اپنے ان کے والد نے ان کو 25,000 درہم دیے تھے یہ کہہ کر کہ یہ مال بالکل پاکیزہ ہے، ایک پیسہ اس میں شبہ کا نہیں ہے، تم اس کو علم پر خرچ کرنا. خاص اس کے لیے اپنی اولاد کو پیسہ دیا تھا کہ تم علم حاصل کرو، تو یہ پاکیزہ مال میں تمہیں علم کے لیے دے رہا ہوں. اب تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی برا نہ مانیں. اب تو مزاج مسلمان کا یہ ہے کہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ڈاکٹر تو بن جائے گا، لیکن علم حاصل کرنا ہے تو یہ کہے گا جی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں خرچ کرنے کے لیے دیا، میری ساری ضرورتیں، میری شادی، میرا مکان، میرے کپڑے، بہترین سامان، یہ ساری میری ضروریات وہ تو سب میرے ذاتی پیسے سے ہوں گی، لیکن مجھے کیونکہ علم حاصل کرنا ہے اس کے لیے کوئی مال کا میل زکوٰۃ دے دے تو میں علم حاصل کر لوں. میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں کہ ساری ضروریات خود صاحب نصاب ہو کر اپنی ذاتی جیب سے پوری کرتا ہے، اور علم جو سب سے بڑا فریضہ اور اس کی اخروی ضرورت تھی اس کے لیے بیچارہ دوسروں کے مال کے میل پر اس کی ضروریات کا پورا ہونا موقوف ہو گیا. میں اس سوچ سے حیران ہوں. میں تو آپ کا بے تکلف بول رہا ہوں، آپ سے بے تکلف کیا آپ اس کو غور کیجئے کہ آپ کی زبان پر جو لقمہ رکھا گیا ہے ایمان کیسا ہے. اگر ایمان پاکیزہ نہیں ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے علم کے برتن کو گندا کر لیا. میں آپ سے بہت کام کی بات کرتا ہوں. حدیث میں دودھ سے علم کی تعبیر لی گئی ہے. تو اگر خاتون دودھ دیکھیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ دودھ سے علم کی تعبیر لی گئی ہے. صحیح روایت ہے. آپ نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ وہ آپ کی انگلیوں سے نکلنے لگا، بچا ہوا آپ نے تمہر کو دیا ہے. اگر تمہارا آپ کے بچے ہوئے علم کا، جی ہاں، آپ کے بچے ہوئے علم کا ظرف، آپ سے بچے ہوئے علم کا ظرف عمر ہے، اسی لیے خدمت کے ملم ہے. تو دودھ سے تعبیر لی گئی ہے علم کی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دودھ کے برتن میں کوئی میل لگا رہ جائے، یا دودھ کا برتن صاف نہ کیا جائے پوری طرح، یا دودھ کے برتن میں کوئی اور چیز بنا لی جائے اور اس میں دودھ ڈالا جائے تو یہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. یہ دودھ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذرا سا بھی میل برداشت نہیں کرتا دودھ. میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. اس لیے علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ، علم کا گناہوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. جن کی آنکھیں، جن کی زبان، جن کے کان، جن کی اعضاء، معلم یا متعلم، صاف صاف ہے، معلم یا متعلم، اگر یہ اپنی نظروں کی، اپنے اعضاء کی حفاظت نہیں کرتے تو علم حاصل نہیں کر سکتے. علم حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے شرط یہ ہے بنیادی کہ آپ علم کے مداخل کو پاک رکھیے گناہوں سے. میں کہتا ہوں صغائر سے بھی، اور صغائر ہی نہیں، جائز چیزوں سے بھی آپ کو جائز کام بھی چھوڑنے پڑیں گے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ ہم جائز کام، بہت سے جائز کام ایسے ہوں گے جنہیں آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا. مثال کے طور میں کرتا ہوں، ایک آدمی کوئی بات ہنسنے کی کرتا ہے تو فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. حدیث ہے. حالانکہ علم کی جگہ قلب ہے، جب قلب مردہ ہو جاتا ہے، یہ کہ علم کے حاصل کرنے کی کے لیے ایک جو بنیادی ماحول ہے وہ فرشتوں کی صحبت ہے. اور جھوٹ بولنے والے سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس کی جھوٹ کی بدبو سے. تو جن ملائکہ کی صحبت سے علم حاصل ہونا تھا
وہ تو آپ سے وحشت کر رہے ہیں اور دور بھاگ رہے ہیں، بلکہ اب تو کیونکہ اب تو لوگوں نے علم کو فلم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. میں تو مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، آپ کے جائز کے فتوے سر آنکھوں پر، لیکن جہاں تصاویر ہیں وہاں اللہ کی قسم فرشتہ نہیں پھٹکتا، چاہے وہ نبی کا گھر ہو چاہے وہ آپ کا گھر ہو. آپ سن لیجیے کان کھول کر، چاہے وہ نبی کا گھر ہو یا آپ کا گھر ہو، فرشتہ نہیں آتا، چاہے وہ جبرائیل ہو یا عام فرشتہ ہو. جہاں تصاویر ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے. صحیح حدیث ہے. اب آپ صحیح حدیثوں کی جھوٹی تعویلات کر کے جو ہے نئے نئے طریقے ایجاد کریں تو یہ آپ کی حماقت ہے اور کچھ نہیں ہے. ورنہ حقیقت میں عرض کرتا ہوں، نبی کا گھر ہو، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہو. اللہ اکبر. آج بیت اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. سارے مکے والے کانپے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں امن لینے کے لیے، جان بچانے کے لیے چھپ رہے ہیں اور آپ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے پر آئے اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر باہر کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے. اور عمر نے کہا اللہ آج آپ کو کون روکنے والا ہے، داخل ہو جائیے. فرمایا عمر کعبے کے اندر تصویریں ہیں اور میں وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتا جہاں تصویر ہے. گئے گرم پانی لے کر آئے اور اون لے کر آئے اور رگڑ رگڑ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دیواروں سے ان کے دیوتاؤں کی تصویریں مٹائیں. ہلا کر عرض کیا اصلاح دیواریں صاف ہو گئی ہیں، اب بیت اللہ میں کوئی تصویر نہیں، آپ تشریف لائیے. تو میں تو آپ سے مجھے تو کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، کیونکہ لوگ جائز اور رواجی چیزوں میں اتنے کیا کہنا چاہیے اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان چیزوں کے گناہ ہونے میں بھی اختلاف ہونے لگا ہے. مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ لوگوں نے منکرات کو مختلف ہی بنا دیا. منکرات کو مختلف بنا لیا اور جواز کی شکلوں نے مسلمان کو بے ادب بنا دیا. علم کے ساتھ مسلمان بے ادب ہو گیا. مسلمان علم کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے صاحب بے ادب ہو گیا. میں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں. جتنی سہولت کی شکلیں تھی انہوں نے مسلمان کے انابت کو ختم کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے سہولت نے، میں علماء سے کہہ رہا ہوں، سہولت نے انابت کو ختم کیا، سہولت نے صحبت کو ختم کر دیا. اور کیا رہ گیا؟ سہولت میں صحبت کو ختم کر دیا. صحبت کو ختم کر دیا سہولت نے. آپ کو چل کر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو علماء کی صحبت اور مجالس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آلات اور ذرائع سے دینی باتیں اس طرح نشر کر دی جائیں گی کہ آپ اپنے گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے غفلت کے ساتھ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ علم ذکر ہے اور ذکر تبتل چاہتا ہے جائز چیزوں سے. آپ باطل آلات سے علم حاصل کریں، بتائیے تو صحیح. جبکہ علم ذکر ہے اور ذکر تبتل چاہتا ہے جائز چیزوں سے. سوچیے آپ میں کیا بول رہا ہوں. علم تو جائز چیزوں سے تبتل چاہتا ہے. اللہ اکبر. علم تو جائز چیزوں سے بھی تبتل کا تقاضا کر رہا ہے. کیا آپ جائز چیز چھوڑی؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے انابت کو اور صحبت کو ختم کر دیا. فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ اپنی نظروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو نایانی سے بچاؤ اگر علم حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے جاننے والا ان کو نہیں کہا جو کتاب یاد کر لیں. آپ اگر غور کریں قرآن میں تو قرآن ہی کہتا ہے
قرآن یہ کہتا ہے امن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن نے جاننے والے میں جاننے والوں کے درمیان جو فرق کیا ہے وہ فرق کیا ہے رات کے قیام اور تہجد سے اور دن بھر اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت سے ڈرنے والوں کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والوں. فرمایا کہ جاننے والے نے جاننے والوں کا فرق کیا ہے کہ جاننے والے وہ لوگ ہیں جن کی رات گزرتی ہے تہجد میں اور جن کا دن گزرتا ہے اللہ کے خوف سے اور جو اللہ کے رحمت کو امیدوار رہتے ہیں. بھلا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. علم اللہ کی صفت ہے اور وہ صفت ہے کہ جس میں اللہ کے قرب والے اعمال چاہیے. اللہ کے قرب والے اعمال چاہیے. اللہ کے قرب والے اعمال چاہیے. جو آدمی جتنا استغفار کثرت سے کرتا ہے تعلیم کے دوران. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے حدیث کے حافظ ہیں. سب سے بڑے حدیث کے حافظ ہیں. جی ہاں, سارے صحابہ کی حدیث جمع کر لی جائیں اور تنہا ابو بکر کی حدیث ابو ہریرہ کی حدیث جمع کر لی جائیں. حضرت ہمارے کرتے تھے اس دوسری غلام نے اپنے آپ کو علم کے حوالے کر کے ہم سے زیادہ علم کم مدت میں حاصل کر لیا اور ہم بازاروں کے چکر میں اور بازاروں کی مشغولی کی وجہ سے علم سے محروم رہ گئے. جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر کا علم سارے صحابہ میں سے زیادہ گہرا اور سب سے زیادہ بھاری علم حضرت عمر کا تھا. نہیں ہمارے گئے یہ دوسری غلام کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا علم کے. اس کو مدت تو کم ملی ہے مگر اس نے حدیث سے زیادہ یاد کر لی. کیا معمول تھا؟ روزانہ 12,000 استغفار کرتے تھے. روزانہ 12,000 استغفار روزانہ کرتے تھے. یہ آپ کے مدرسے کا طالب علم ہے جو حدیث میں تخصص کر رہا ہے, جو حدیث میں تخصص کر رہا ہے, یہ 12,000 استغفار روزانہ کر کے کہتے تھے یہ میرے گناہوں کا قرضہ ہے. یہ تو میرے گناہوں کا قرضہ ہے یا یہ میرے گناہوں کی تعداد کے وقت استغفار ہے. 12,000 گناہ کون کر لے گا روزانہ؟ ٹھیک ہے, ایک حقیقت ہے کہ استغفار کی وجہ سے آدمی کو کا علم کے لیے دل دماغ کھل جاتا ہے کیونکہ معصیت وہ علم میں رکاوٹ بنتی ہے اور استغفار وہ معصیت کو اور گناہوں کو دھوتا رہتا ہے. یہ فرمایا کہ علم کا حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو لایانی سے, اور میں بہت تاکید سے کہا کرتا ہوں طلبا کے لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں, اس کا انتظام کریں, اس کو لازم پکڑیں, اس کا انتظام کریں اور لازم پکڑیں قرآن کی تلاوت کو. اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر پورے مدرسے کے نصاب کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیں تو آپ نے متن کے بغیر شرح پڑھی ہے. آپ کو متن کے بغیر تو کوئی شرح نہیں پڑھائی جاتی. ساری کتابوں کے متن کے ساتھ شرح پڑھائی جاتی ہے. سارے علوم قرآن کی شرح ہیں اور قرآن سارے علوم کا متن ہے. میں حیران ہوں کوئی طالب علم صبح تلاوت کیے بغیر اگر وہ کتابیں پڑھ رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتاب سمجھ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ متن کے بغیر شرح پڑھ رہا ہے. متن کے بغیر شرح پڑھ رہا ہے. قرآن سارے علوم کا متن ہے. حدیث قرآن کی شرح ہے. حدیث قرآن کی شرح ہے. عام متن پڑھے بغیر شرح سمجھ بھی نہیں سکتے. ہم بہت ضروری بات کرتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے تعلق مع اللہ چاہیے. کیا چاہیے؟ تعلق مع اللہ چاہیے. اس لیے قرآن نے, عجیب بات ہے, میں بہت عام بات کہنا چاہتا ہوں, قرآن نے علم کے کھلنے کے لیے
قرآن نے علم کے کھلنے کے لیے اور علم کی فقاہت کے پیدا ہونے کے لیے، یا فقاہت ذہانت نہیں ہے، ذہانت تو اللہ مجھے معاف فرمائے، ذہانت تو کوئی چیز نہیں ہے، فقاہت اصل ہے، فقاہت دل کا علم ہے، ذہانت دماغ کا علم ہے، فقاہت دل کا علم، فقاہت دل کا علم ہے، فقاہت دل کا علم ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے علم کے کھلنے کو دو چیزیں جوڑا ہے، آج سے غور کریں گے۔ ایک تو علم کھلتا ہے علم کو لے کر پھرنے سے، جس کو اللہ مجھے معاف کرے، آج کل کے لوگ اس کو علم کو لے کر پھرنے کو تعلیم حارج سمجھتے ہیں، تعلیم حارج سمجھتے ہیں، حالانکہ جو چیز معاون ہے وہ حارج کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، نفر جو ہے، نفر خروج، علم کو لے کر پھرنا، یہ علم معاون ہے، اور لام یہ تفقہ کے ساتھ لام لگا کر یہ بات بالکل واضح کر دی ہے قرآن نے کہ علم کے ساتھ اگر نفر ہے اور علم کو لے کر پھرنے کا معمول ہے، علم کو لے کر پھرنے کا معمول ہے اگر آپ کا، تو قرآن صاحب کہتا ہے کہ یہ پھرنا تفقہ فی الدین کے لیے ہے، لیے تفقہ فی الدین۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اگر علم کو لے کر پھریں اور عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں تو یہ آپ کا علم کو لے کر پھرنا آپ کی تہذیب کو مؤثر بنا دے گا۔ جب آپ واپس آ کر قوم کا حال دیکھیں گے اور قوم کو آ کر ڈرائیں گے تو آپ کی تہذیب قوم کے لیے مؤثر ہوگی۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے راستے کے نفر سے، اللہ کے راستے کے نفر سے آپ کے علم میں رسوخ پیدا ہوگا۔ سب سے زیادہ یعنی راجع تفسیر یہی ہے، سب سے راجع تفسیر یہی ہے، غور کریں گے، علماء سے کہہ رہا ہوں، سب سے راجع تفسیر یہی ہے کہ علم کے ساتھ اگر نفر ہے اور خروج ہے تو عوام کے جہل کے مشاہدے سے آپ کے علم میں رسوخ پیدا ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹروں کا مریض کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے اپنے فن میں کمال پیدا ہو جاتا ہے اور ان کو دوائیں مستحضر ہو جاتی ہیں۔ میں بہت آسان مثال دے رہا ہوں۔ اس طرح جاہلوں کے اور مرتدین کے اور علم سے بے خبر لوگوں کے درمیان علماء کے رہنے سے ان کے علم میں رسوخ بھی ہوگا اور ان کی تحریر مؤثر بھی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے خلاصہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کو کھولنے کا سب سے بنیادی عمل رات کا قیام اور تہجد ہے، جس کا آج کل اللہ مجھے معاف فرمائے، ابھی معاف فرمائے، طلبہ بھی یا علماء بھی، طلبہ بھی، معلمین بھی، متعلمین بھی، دونوں کا کہنا یہ ہے کہ علم کا اشتغال نوافل سے افضل ہے۔ علم کا اشتغال نوافل سے افضل ہے۔ آپ معاف کریں، آپ نہ سمجھ، میں اپنی بات سمجھا سکوں تو معاف کریں، مگر مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ خطا پر نہیں ہوں۔ آپ نہ سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ میں سمجھا نہ سکوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم کو رات کے قیام سے زیادہ کھولنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچ لیجیے، قرآن نے کہہ دیا صاحب کہ جاننے والے نہ جاننے والوں کا جو فرق ہے وہ رات کا قیام کرنے والے۔ پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھ کے چھوڑ دیں نفلیں کہ بھائی علم زیادہ ضروری ہے، نوافل چھوڑ دو، نیند پوری کرو، کھیلو کودو، ہاں کھاؤ پیو، یہ تو تمہارے پڑھنے کا زمانہ ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ پڑھنے کا زمانہ ہی تو اللہ کے قرب کا زمانہ تھا، یہ تو آپ نے کھیل کود میں گزار دیا۔ سوچیے آپ،
قرآن صاف کہہ رہا ہے امن وقانت آنا اللیل ساجدا وقائما، جس کی رات گزرتی ہے وہ قیام اور رکوع میں اور سجدے میں. قرآن کہہ رہا ہے جاننے والے یہ لوگ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جاننے والے یہ لوگ ہیں. پڑھیے آپ نے آیت پڑھیے قرآن کی، آپ سے ماشاء اللہ علماء ہیں. تو ایک بات یہ پیدا ہو گئی ہے کہ نفلیں پڑھنا تو کوئی ضروری نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں وہ روایت جس کی وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نوافل سے زیادہ آدمی کو علم میں مشغول رہنا چاہیے، وہ حدیث جس نے فرمایا کہ ایک بار علم کا حاصل کر لینا 1000 رکعت سے افضل ہے، یہ اس جاہل عابد کے لیے ہے جو جہالت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. جاہل عابد ہے، عصر بعد نفلیں پڑھے گا، تو بتائیے اس عصر کے بعد نفلیں پڑھنے والے کو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ بولیے آپ، گناہ ملے گا کیونکہ اس نے علم حاصل نہیں کیا کہ عصر بعد نفلیں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. میں آسان مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی ہے روزے کا شوق ہے، عبادت کا شوق ہے، عید کے دن روزہ رکھے، تو بتائیے آپ یہ عابد ہے مگر جاہل ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ بجائے نوافل پڑھنے اور عید کے دن روزہ رکھنے کے بجائے اس کو چاہیے تھا کہ یہ علم حاصل کرے. میں کیا آپ سے عرض کروں، لوگ ضرورت سے زائد علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو نوافل پر مقدم سمجھتے ہیں. یہ خیال غلط، یہ خیال غلط. ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب چاہیے. تو قرآن میں یہ 2 موقع ایسے ہیں جن نے صاف فرمایا کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرو. اس لیے آپ دیکھیں گے علماء مجتہدین اور محدثین جو گزر گئے ان کے نوافل کا اشتغال کتنا ہوا کرتا تھا، اس سے اللہ کا تعلق بڑھتا تھا اور اللہ کے تعلق سے علم نافع حاصل ہوتا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ فقاہت جو حاصل ہوتی ہے، فقاہت تو تقوی سے حاصل ہوتی ہے. فقاہت تقوی سے حاصل ہوتی ہے. فقاہت تقوی سے حاصل ہوتی ہے، صرف معلومات سے نہیں. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ معلومات کے استدلال میں آدمی خطا کر جاتا ہے اگر تقوی نہ ہو. معلومات سے استدلال میں آدمی خطا کر جائے گا اگر تقوی نہ ہو. معلومات سے استدلال میں خطا کر جائے گا. کیا خطا؟ میں سچی بات سے بے تکلف کہتا ہوں کہ اگر تقوی نہیں ہے تو آدمی نظام دنیا سے اور نظام باطل سے اتنا متاثر ہو جائے گا کہ اسے مجبور ہو کر یہ کہنا پڑے گا ہاں بھائی مسلمان اگر یہ سنتیں چھوڑ دے ان حالات میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ سے بالکل بے تکلف بات کر رہا ہوں. آپ کہہ دیں گے بھائی حالات ایسے ہیں، مجبوری ہے، قانون یہ ہے، دارالکفر ہے، غیروں کا غلبہ ہے، یہ ساری مشکلات ہیں. لہذا ایسے میں اگر آدمی اس سنت کو چھوڑ دے کوئی حرج نہیں ہے. یہ تقوی ہے. تقوی نہ ہونا یہ آدمی کے تفقہ کو متاثر کرتا ہے. ہم آپ سے بہت کام کی بات کریں، وقاحت کیسے پیدا ہوئی؟ میں آپ سے بہت اہم بات ہے. جو شخص بھی کسی بھی زمانے میں کفر کے قوانین سے متاثر ہوگا، میں تو بے تکلف کہتا ہوں کہ وہ فقیہ نہیں ہو سکتا. باقا صاحب وہ فقیہ نہیں. جی ہاں، اس لیے فقہا کا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے، فقہا کا معمول یہ رہا ہے کہ عمراء ان فقہا کے
اور محدثین کے دروازوں پر آتے تھے، اور بادشاہ اپنی بادشاہت اور اپنی جو ہے اپنے درجے سے نیچے اتر کر علماء کی صحبت میں آ کر ان کے درس حدیث سے اور ان کے جو ہے ان کے علوم سے استفادہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بادشاہوں میں دین تھا، ان سے ان کی رعایا میں دین تھا۔ ہمیشہ علماء کترایا کرتے تھے، علماء کترایا کرتے تھے عمرا کے دروازوں سے اور بادشاہوں کے ایوانوں سے علماء ہمیشہ کتراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی اور اگر ان کی تابع ہو گئے تو یہ ہم سے اپنے ملک اور اپنے حالات کے اعتبار سے ہمیں مجبور کریں گے فتویٰ دینے پر، لہذا ہمیشہ ان کو محتاج بنا کر رکھو۔ علماء کبھی بھی عمرا کا محتاج نہیں ہے۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 25,000 درہم ایک آدمی لے کے بھاگ گیا۔ اس کو دیے تھے کہ بھائی تجارت کر لو تم اس سے اور نفع زیادہ ہو جائے گا، ہم تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تجارت کی فرصت نہیں ہے، ہم تجارت میں لگیں گے تعلیم کا نقصان ہوگا، لہٰذا تم اس سے کما لو، آدھا نفع آدھا کر لیں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا ہے، میں کرتا ہوں انشاءاللہ، آدھا آپ کا آدھا میرا نفع اور تجارت میں کروں گا، آپ تعلیم میں لگیں۔ وہ کمبخت عمارت سارے پیسے لے کے بھاگ، کوئی جواب کوئی خبر نہیں دی اس نے ایک مدت تک۔ امام صاحب بھی علم کو چھوڑ کے اس میں نہیں لگے کہ بھئی یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، میں کیا کروں، گھر کے حالات ایسے ہیں، جو کچھ پونجی سرمایہ تھا وہ ایک چور لے کر بھاگ گیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ جس شہر میں آپ کے پیسے لے کے بھاگنے والا آدمی ہے اس شہر کا حاکم آپ کو بہت مانتا ہے، آپ ایک پرچہ لکھ دیں اپنے شہر کے حاکم کو، وہ اس آپ کے پیسے فوراً دلوا دے گا۔ آپ کا حق ہے، اپنے حق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں ان عمراء کا اپنے اوپر احسان رکھنا نہیں چاہتا۔ آج اگر میں ایک حاکم سے کہوں میرے پیسے دلوا دے، آج وہ مجھ پر یہ احسان کرے گا، کل مجھ سے حق کے خلاف کوئی فتویٰ مجھ سے مانگے گا اور میں مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے میں عمراء کا احسان اپنے اوپر رکھنا نہیں چاہتا۔ ایسے لوگ عائشہ مالداروں سے بچ کر رہنا، مالداروں سے بچ کر، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی معاف کریں۔ وہ تو اصل میں ہمیں علم کے لیے مالداروں کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ طلبہ اپنی ذات سے خرچ کر کے علم حاصل نہیں کرتے، بس آپ کا اگر طلبہ اپنی ذات سے خرچ کریں، اس میں کہتا ہوں کہ علم عمرا سے مستغنی ہو جائے گا، آدمی سے مستغنی ہو جائے گا، پکی بات۔ علم اغنیا سے مستغنی ہو جائے، اگر طالب علم کا مجاہدہ کامل ہو جائے۔ میں آپ سے ایک اصولی بات کر رہا ہوں، یہ آسانی ہے سمجھنا۔ اگر طالب علم کا مجاہدہ کامل ہو جائے تو علم اغنیا سے مستغنی ہو جائے۔ ہمیں ضرورت نہیں اغنیا کی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ علم کے حاصل فقاہت جسے کہتے ہیں، یہ کہنے چاہتے فقاہت جسے کہتے ہیں، فقاہت پیدا ہوتی ہے تقوی سے، تعلق میں اللہ سے۔ ایسا شخص وہ جو اللہ کے تعلق کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا وہ تاثر جو آدمی سے حق بات نہیں کہنے دیتا، وہ اللہ کے غیر کا تاثر تقوی سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے غیر کا تاثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو حق بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔
اس لیے میں نے عرض کیا کہ فقاہت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ فقاہت پیدا کرو. فقاہت فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے تمام لوگ عادی ہیں. ہماری بات ہو جاتی ہے. حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے سب لوگ عادی ہیں. یا حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے سب لوگ عادی ہیں. فقیہ وہ ہوتا ہے جو اس چیز کے اندر غور کر کے یہ دیکھیں کہ اس کا دین پر یا شریعت پر یا عبادت پر کیا اثر پڑتا ہے. اگر اس جائز حلال نفع کی چیز کا دین پر غلط اثر پڑتا ہے تو وہ اس کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اگرچہ وہ چیز حلال ہو. ہم آپ سے بہت کام کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی ٹھیک ہے نقصان تو اس کا ہو رہا ہے لیکن نفع بھی ہے. ہاں میں آپ کو بے تکلف کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ اس مخمصے میں پھنس گئے کہ بھئی یہ تو چیز تو بڑے فائدے کی ہے اور نفع کی ہے. ہاں اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس سے نقصان ہو رہا ہے لہذا ایسا کرو کہ اس کو نفع کے لیے استعمال کرو اور نقصان کے لیے استعمال نہ کرو. بالکل بات ہے. سوچیے بھی کیا بولتا فقیہ کسے کہتے ہیں. میں پھر اپنی بات لوٹاتا ہوں تاکہ آپ کے بات دل میں اتر جائے اور سمجھ لیں آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. فقاہت اسے کہتے ہیں حلال جائز نفع کی وہ چیز جس کے لوگ عادی ہیں. فقیہ اسے کہتے ہیں جو اس نفع کی چیز کے اندر نقصان کے پہلو دیکھ رہا ہے کہ اس کا شریعت پر یا عبادت پر یا معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اگر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے تو وہ لاکھ فائدے اور عادت اور نفع اور جائز ہونے کے باوجود وہ اچھا کوشش کرتا ہے کہ اس چیز ختم ہو جائے اور اس کو مسلمان چھوڑ دے. اس کی مثال ہے سیرت میں. اس کی مثال ہے سیرت میں شراب سے. شراب حلال تھی. شراب حلال تھی سب پیتے تھے جوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے نہیں کی آپ نے کہ آپ نے تو شراب معراج میں نہیں پی. جو جنت کی شراب تھی اسے نہیں پیا آپ نے. اگر آپ شراب پی لیتے اس وقت آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی من گمراہ ہو جاتی. آپ کو دودھ اور شراب پیش کیا گیا آپ نے دودھ استعمال کیا. آپ نے دودھ اختیار کیا تو آپ سے وسلم محتن صحابہ کے علاوہ سب شراب پیتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا اشرف القول الجاہلیہ کہ میں تو سب سے زیادہ شراب کا عادی تھا. لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک صاحب نے نماز پڑھائی مغرب کی غالباً اور اس میں ان سے سورہ کافرون میں بھول ہو گئی. حضرت نے پوچھا کیا بات ہو گئی بھائی کیوں بھول گئے؟ کہنے لگے کہ وہ شراب پیا ہوا تھا میں اس کا نشے کا اثر دماغ پر تھا اس کی وجہ سے یہ اٹک گیا سورہ کافرون میں. بس اتنی بات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شراب کو حرام کرنے میں لگ گئے. یہ حضرت عمر کی دعائیں خود بھی دعا کی آپ تعظیم نے دعا کروائی. کیا بدلہ سے دعا کریں؟ اس زمانے میں تو مسلمان معاشرے کو بگاڑنے اور حرام کا عادی بنانے کی چیزوں کے لیے دعا مانگتا ہے اور وہاں دعا مانگی جا رہی ہے ایک حلال چیز کو حرام کرانے کی. اللہ سے کہہ رہے حرام کر دے حرام کر دے حرام کر دے. دیا آپ کے چکر لگائے عمر نے میں کہ عمر اللہ نے حلال کی ہے شراب میں کیسے حرام کراؤں. آپ اللہ سے دعا کیجیے آپ اللہ سے دعا کیجیے. بتائیے آپ ایک حلال نفع کی وہ چیز جس کے لوگ عادی ہیں ایک مرتبہ نماز خراب ہو گئی سنا کہ نہیں شراب حرام ہونی چاہیے نماز پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. بتائیے آپ
آپ فقاہت اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ سارے معاشرے کو برباد کرنے والی چیزوں کی حلت کے دلائل تلاش کریں، یہ حلال ہو جائے؟ سوچیے آپ کو نقصان کی چیز کے جواز کے دلائل تلاش کریں اور اس پر آپ مباحثہ بھی کریں، مناقشہ بھی کریں. اور وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال جائز چیز نبی کے ہوتے ہوئے، لیکن ایک مرتبہ نماز خراب ہو گئی ہے کہ یہ شراب حرام ہونی چاہیے، شراب حرام ہونی چاہیے. حضرت عمر شراب کو حرام کروا کے چھوڑے. حضرت عمر کی فقاہت ہے، فقیہ اسے کہتے ہیں، فقیہ اسے کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کروایا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے فقاہت. پردہ نہیں تھا، پردہ نہیں تھا. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ اہل حسن کے فاسق فاجر منافق آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے واجب مطالعہ سامنے ہوتی ہیں، اچھا نہیں لگتا، پردہ ہونا چاہیے. کہا یا رسول اللہ پردہ ہونا چاہیے. آیا عمر اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، آپ اللہ سے کہیے. حضرت عمر کی چاہت پر پردے کا حکم آ گیا. جو چیز بھی عبادت پر یا معاشرے پر غلط گھر ڈال رہی تھی یا اس کا نقصان کر رہی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حرمت کی اور اس کو حرام کرانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. دیکھیے تو صحیح، اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم عمر، دو کھانا باز نبی اللہ کانا عمر، اور اتنا گہرا علم عمر کا کہ وہی ان کی رائے سے اتفاق کرے. اور یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی ہر امت کا ایک ملم ہوتا ہے، میری امت کا ملم عمر ہے. مزید کہ اگر تمام اہل زمین کا علم رکھا جائے ترازو کے ایک پلڑے میں، عمر کا علم رکھا جائے ایک پلڑے میں، عمر کا علم زیادہ ہوگا. اس سب کے باوجود حضرت عمر کو خیال یہ آیا کہ توریت تو پڑھنی چاہیے. توریت میں کیا ہے؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ دنیا کے فنون حاصل کر رہے ہیں اور علم سے جاہل ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کتاب توریت ہے، علم ہے، آسمانی کتاب ہے، ایمان ہے، اس کا فرض ہے ہر مسلمان کے ذمہ. اس کو عمر جیسے عالم نے حاصل کیا، جو سب سے بڑے عالم ہیں صحابہ میں اور سب سے زیادہ گہرا علم رکھتے ہیں، ان کو شوق ہوا کہ توریت ہی پڑھنی چاہیے. توریت میں کیا ہے؟ آپ ان کو عمر کے توریت پڑھنے میں اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ کے چہرے کا حال یہ تھا غصے کا کہ انصار تلواریں لے کر جمع ہو گئے کہ آج اللہ کے نبی کو کسی نے زیادہ ستایا ہے. ایسا کوئی موقع سیرت میں نہیں ملتا اتنا غصے کا جس میں انصار میں اعلان ہو گیا اور تلواریں لے چلو. یہ سارا غصہ تمہارا بڑھتا ہے کہ ہم نے توریت کیوں پڑھی؟ توریت آسمانی کتاب ہے. حضرت عمر کا ارادہ اس پر عمل کرنے کا نہیں تھا، حضرت عمر کا ارادہ صرف معلومات حاصل کرنا تھا. سوچیے حضرت عمر کا ارادہ صرف معلومات حاصل کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے احکام دیے تھے. آپ کو برداشت نہیں ہوا. ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے پھر اسلام لے آئے، قرآن پڑھ لیا، قرآن سیکھ لیا، قرآن پر ایمان لے آئے. سب کچھ ہونے کے بعد خیال آیا ایک دن بیٹھے بیٹھے کہ ہماری ایک کتاب ہوا کرتی تھی توریت، کیونکہ ہم پہلے جو ہے دین موسوی پڑھتے اور توریت ہم پڑھا کرتے تھے اسلام آنے سے پہلے. چلو پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہ اللہ کیا توریت پڑھ سکتے ہیں؟ سوچیے میں انگریزی پڑھنے والے اور ڈاکٹری سیکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس بات پر غور کریں. کیا تو غور کریں؟ کیا دنیا کے فنون سیکھنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس قصے پر غور کریں. وہ یہود اسلام لے آئے، انہیں مسلمان ہونے کے بعد قرآن پڑھ کر، قرآن سیکھ کر، قرآن پر عمل کر کے، قرآن کو اپنا مقتدیٰ بنا کر انہیں خیال آیا کہ اگر پوچھتے اللہ کے رسول سے کہ رسول اللہ کیا کبھی کبھی توریت پڑھ لیا کر؟ انہوں نے آ کر سوال کیا کہ کیا ہم توریت پڑھ سکتے ہیں؟ ہم ہو تو گئے مسلمان
اسلام لے آئے ہیں، کیا ہم توریت پڑھ سکتے ہیں؟ اس وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں، اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سوچیے آپ، جو کتاب توریت علم ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، منسوخ ہو چکی ہے، اس کو عمر جیسے عالم نے حاصل کیا یا بعض صحابہ نے اس کو پڑھنے کی آپ سے درخواست کی، اس پر اللہ کے نبی کا غصہ آیا۔ تو بتائیے تو صحیح، جو دنیا کا جہل پڑھتے ہیں، زراعت، تجارت، سائنس، دنیا جہان کا جو ہے کہ فنون پڑھتے ہیں اور علم سے جاہل ہیں، ان پر اللہ کے نبی کو غصہ کتنا آئے گا قیامت میں، اس کا اندازہ کر لیں۔ وہ لوگ جو بیچارے علم سے بالکل جاہل ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض مسلمانوں کا تو خیال یہاں تک ہے کہ ہم دنیا کے فنون سیکھ کر عوام کی جو خدمت کریں گے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں نجات دے دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل باطل خیال ہے، بالکل غلط خیال ہے۔ جو آدمی علم سے جاہل رہ کر اللہ کے احکام کو ضائع کر لے اور دنیا میں فن حاصل کر کے مسلمانوں کی اللہ کے لیے بھی خدمت کر لے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا بدلہ دنیا میں دے کر نمٹائیں گے کافر کی طرح۔ آخرت میں تو جو اجر ملے گا عمل پر ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صاف صاف بات۔ یہ بھی دھوکہ ہے بعض مسلمانوں کو، بعض مسلمانوں کو یہ بھی دھوکہ لگا ہے کہ ہم تو دنیا کے فنون اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس لوگوں کی خدمت کر کے آخرت بنائیں، کہ نہیں، آخرت تو اللہ کی قسم علم کے بغیر بنے گی نہیں۔ آپ چاہے اپنے فنون سے ساری دنیا کی خدمت کر لیں، اپنے فنون سے آپ ساری دنیا کو فائدہ پہنچائیں۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی ایسا کافر جو لوگوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایئر کنڈیشن کی مشین تیار کر دے، کیا جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈی ہو جائے گی؟ اس کے لیے کیا خیال ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سوچیے آپ۔ اگر کوئی کافر دنیا میں لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کر دے تو کیا جہنم کی آگ اس کے لیے ہلکی ہو جائے گی؟ نہیں تو پکی بات ہے کہ آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو صرف علم اور ایمان پر ملے گا۔ کس پر؟ علم اور ایمان، علم اور ایمان، اس پر آخرت میں نجات ملے گی۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، میں نے تو بہت موٹی موٹی باتیں آپ سے عرض کی کہ امت جہل کا شکار ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے علم میں امت کا حصہ اور اپنے علم میں امت تک علم کو پہنچانے کو اپنے ذمہ ایک فریضہ سمجھو کہ امت تک علم کو پہنچانا ہے۔ اس لیے علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اپنے علم کو امت تک خود پہنچانا، علم کو امت تک خود پہنچانا، علم کو امت تک خود پہنچاؤ، علم کو امت تک خود پہنچاؤ۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ علماء کا بہت سا وقت وہ آپس میں ایک دوسرے کی تردید میں ضائع ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں، یہ افسوسناک بات ہے۔ علماء کا بہت سا وقت ایک دوسرے کے مذاہب کی تردید میں، یہ میں طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ 3 کام کرنے کے تھے، صرف 3 کام کرنے کے تھے، بلکہ اگر آسان کر دیتا ہوں کہ 3 میم ہیں، 3 میم ہیں، اگر کوئی تو غور کر لے، 3 میم اگر کوئی غور کر لے۔ حدیث سے، حدیث کا مطلب اپنا مذہب، اپنا مستدل۔ طلبہ سے کہہ رہا ہوں، حدیث کا مطلب اپنا مذہب اور اپنے مذہب کا مستدل۔ بس اگر اس پر کوشش کر لو، کیونکہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ علماء کا جو وقت عوام کو سکھلانے میں لگنا چاہیے تھا وہ وقت دوسروں کی
مذاہب کی تردید میں ضائع ہو رہا ہے. آپ کو میری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی بہت. علماء کا جو وقت عوام کو دینی تعلیم دینے میں صرف ہونا چاہیے تھا وہ مذاہب ثابتہ کی تردید میں ضائع ہو رہا ہے. میری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں مگر مجھے کہنی ہے آپ سے. اور یہ اس کو کمال سمجھتے ہیں. ہم نے اس کو رد کر دیا, ہم نے اس کو رد کر دیا, ہم نے اس کو رد کر دیا, ہم نے اس کو رد کر دیا. میں حیران ہوں, شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں, آپ سے ہی سمجھ رہے ہوں, لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے. مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ عوام ارتداد میں ہے اور میں اور آپ ایک دوسرے کی تردید میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہ میری بات ٹھیک ہے, وہ کہ میری بات ٹھیک ہے, وہ کہ میری بات ٹھیک ہے, وہ کہ میری بات ٹھیک ہے. مولوی صاحب مذاہب ثابتہ صاف بات ہے, میں بے تکلف آپ سے کروں. مذاہب اربعہ مذاہب ثابتہ ہیں, چاروں مذاہب برحق ہیں, چاروں مذاہب برحق ہیں. میرے نزدیک حال کے امر کا تقاضا ہے اپنے اپنے مذہب کی تحقیق, اپنے اپنے مذہب پر عمل اور اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاؤ. بس اپنے وقت کو دوسرے مذاہب کی تردید میں ضائع مت کرو. میں تو بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ حال کے امر کا تقاضا ہی ہے. حال کے امر کا مولوی صاحب تقاضا ہی ہے. جی ایسے طلبا کو بڑا ہونہار طلبا کہا جاتا ہے جو دوسرے مذاہب کے خلاف دلائل تلاش کریں. کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے مذہب کے دلائل تلاش کیجئے تاکہ آپ اپنے مذہب پر ثابت قدم رہیں اور آپ اپنے مذہب پر علی بصیرت رہیں. آپ کو چاہیے اپنے مذہب کے دلائل تلاش کیجئے. ہاں آپ کے مذہب والے تو مرتد ہو رہے ہیں, ہمیں کیا محسوس کہہ رہا ہوں, آپ کے مذہب والے تو مرتد ہو رہے ہیں اور آپ دوسرے مذاہب کی تردید میں وقت ضائع کر رہے ہیں. جو ثابت ہو چکے ہیں, جن پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے. خبر نہیں میری بات کیوں نہیں سمجھتے لوگ, کیوں نہیں سمجھتے؟ عبداللہ بن مسعود, ابی بن کعب, دونوں میں بحث ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے یہ سنت ہے, وہ کہہ رہے نہیں یہ سنت ہے, وہ کہہ رہے یہ سنت ہے, وہ کہہ رہے یہ سنت ہے. حضور کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ایک سنت پر بحث کر رہے ہیں اور دونوں کہتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. دونوں بحث ہو رہی. عمر نے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ تکرار ہو رہا ہے علم کا اور ماشاءاللہ بحث میں لگے ہوئے ہیں. عمر کو اتنا غصہ آ گیا عمر کو یہ دیکھ کر, فرمایا آج کے بعد اگر تم نے بیٹھ کر بحث کی آپس میں اپنے اپنے قول پر آپ تم لڑے تو میں تمہیں جو سزا سمجھ آئے گی تمہیں سزا دوں گا. آپ سوچیے, اسی بات کا لوگ کمال سمجھتے ہیں. وہ عمر کے زمانے میں اتنی مضمون تھی کیونکہ دونوں میں بحث ہو رہی تھی. دونوں ایک شیخ المفسرین عبداللہ بن مسعود اور دوسرے امام القراء ابی بن کعب. تم دونوں پرانے ہو, صف اول کے لوگ ہو, اگر تم آپس میں بیٹھ کے سے بحث کرو گے تو عوام کیا کرے گی؟ میں عوام سے کہہ رہا ہوں, عوام کیا کرے گی؟ اس پر عمل کرے گی. وہ تو تمہارے اختلاف کو دیکھ کر خود ہی کام چھوڑ کے بیٹھے گی, ہم سے عمل کرنا ہی نہیں ہے. ان کو تو منقول علم چاہیے چلا ہوا, انہیں بتا دو کبھی یہ کرنا ہے. اپنے وقت کو بجائے آپس میں بیٹھ کر بحث میں تو حضرت عمر کے اس واقعے سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انہوں نے ان کی بحث کو کوئی علمی بحث یا اس کو علمی تکرار نہیں قرار دیا. انہوں نے کہا یہ
تمہیں آج کے بعد اگر میں نے تمہیں دیکھا کہ تم آپس میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہو تو جو سزا میں آئے گی تمہیں سزا دوں گا. بڑھیا واقعہ پڑھا. میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم عوام کو یہ سنت سکھلاتے. تم کہتے عوام سے یہ بھی سنت عمل کرو. میرے دوستو عزیزو، بہت سا وقت علماء کا وہ آپس کی بحثوں میں ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں امت کو جو وقت دینا چاہیے تھا تعلیم کے لیے، اس لیے مجھے اس بات میں تعجب ہوتا ہے کہ ہم تو آپس کی بحث میں لگ گئے اور عوام کو کتابوں کے حوالے کر دیا. حالانکہ میرا ایک اصول ہے، میں اس اصول پر پختہ ہوں. وہ اصول ہی ہے تعلیم کا، اور یہ نبوی اصول ہے. یہ نبوی اصول ہے کہ کتاب دی جاتی ہے نبی کو، نبی اس کتاب سے عوام کو عملی طور پر دین سکھلاتے ہیں. یہ اصول آج تک ہے، یہ اصول نظام آج تک ہے. صاف صاف کتابیں علماء کے لیے ہیں، علماء عوام کے لیے. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی قرآن کی کہ نبی کو کتاب دی گئی ہے تاکہ آپ اپنے عمل سے اس کتاب کے احکام اپنی امت کو سکھلائیں. یہ اصل طریقہ یہ ہے تعلیم کا. یہ کتاب کس کے لیے؟ کتاب علماء کے لیے، علماء عوام کے لیے. کتاب معلم کے لیے اور معلم متعلم کے لیے. یہ ایک اصولی بات ہے، ایک اصولی بات. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اس نفر کا جو اصل مقصد تھا وہ عوام کے ساتھ اختلاط تھا. عوام کے ساتھ اختلاط علماء کا عوام کا اختلاط صرف یہ ایک واحد سبب ہے جو امت کی تربیت اور تعلیم کا کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. ورنہ عوام ایک وادی میں، علماء ایک وادی میں گیا. اور صرف نشر و اشاعت یا ان کے آپ کے اور عوام کے درمیان ایک رابطہ بن جائے. میں تو بے تکلف آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی مریض اپنا حال لکھ کر بھیج دے اور آپ اس کے جواب میں دوا لکھ کر بھیج دیں، یہ کسی ڈاکٹر کا اصول نہیں. میں آپ سے آسان مثال دے رہا ہوں. یہ کسی ڈاکٹر کا اصول نہیں ہے کہ آپ مجھے حال لکھیں میں آپ کو دوا لکھوں. وہ کہتا ہے میرے پاس آئیے، میں آپ کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھوں گا، میں آپ کی نبض دیکھوں گا، میں آپ کے مزاج کو سمجھوں گا. بس جائیے آپ ذرا کسی ڈاکٹر کے طبیب کے پاس، تو وہ آپ سے دیکھے بغیر دوا نہیں کرے. میں حیران ہوں کہ ایک جسمانی مرض کے لیے تو ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرے اور آپ روحانی امراض میں مبتلا ہوں اور کوئی عالم آپ کے حال کا معائنہ نہ کرے اور آپ کو کتاب میں دوا لکھ کر شائع کر دے اور یہ کہتے آپ کتاب میں دوا لکھ کے کھا لو گے تو دوا دیکھ کر کھا لو گے تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تربیت اور یہ کوئی تعلیم کا طریقہ نہیں ہے. ایک آدمی زنا کا تقاضا لے کر آتا ہے مسجد میں، پوچھتا ہے آ کر آپ کے یہ اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. کیا اس کو معلوم ہے کہ زنا کرنا حرام ہے؟ معلوم ہے. معلومات نشر ہو جانے سے تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. آپ کو بات بری لگے اچھی لگے وہ آپ جانے، مجھے تو بڑی بات کہہ دی. دینی معلومات کے نشر سے تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. تعلیم تو تزکیہ ہے، تعلیم تو تزکیہ ہے، تعلیم تو تربیت ہے. اس کا سب سے اہم تقاضا صحبت کا ہے کہ آپ ساتھ رہیے. عبداللہ بن عمر کے ایک صاحب نے خط لکھا کہ مجھے دین کی بات لکھ کر بھیجیے. عبداللہ بن عمر نے جواب دیا دین کی بات لکھ کر نہیں بھیجی جاتی. اگر آپ کو علم سیکھنا ہے تو اپنا وطن چھوڑیے، یہاں آئیے مدینہ منورہ میں اور یہاں علماء کے ساتھ صحبت میں رہ کے علم حاصل کیجیے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ نقل و حرکت کا جو گہرا رشتہ ہے وہ تو عوام کے ساتھ اختلاط اور ان کی بے دینی اور ان کے جہل و انسداد کا مشاہدہ مقصود ہے. اصل بات یہ ہے اس لیے نکالا جاتا ہے علماء کو. اس لیے اللہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی نفر کا جو تعلق ہے، اللہ کے راستے کے نفر کا تعلق، وہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی. آپ دونوں میں غور کر لیجئے.
قرآن کی آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ نفر کا تعلق تعلیم سے ہے اور حدیث سے بالکل صاف بتا رہی ہے. آپ نے صاف فرمایا، علماء سے فرمایا کہ یا تو تم نکلو مدینہ منورہ سے باہر اور عوام کو جا کر دین سکھلاؤ ورنہ میں تمہیں دنیا میں سزا دوں گا. یہ 3 مرتبہ آپ کے اس بات کا دہرانا علماء مدینہ کے لیے تھا. یہ نہیں فرمایا کہ تم یہاں بیٹھے رہو، جو آئیں گے ان کو تم یہاں علم سکھلانا، بالکل نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے. انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ جی عوام ہم سے سیکھتے نہیں، ہم کیا کریں. فرمایا ہے تم علماء کو، تم جا کے عوام کو دین سکھلاؤ ورنہ میں تمہیں دنیا میں سزا دوں گا. ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا. انہوں نے بار بار کہا ہم تو بیٹھے سکھانے کے، ہمارا کام ہی تعلیم دینا ہے، مگر عوام ہمارے پاس آتے نہیں، ہم کیا کریں. آپ نے فرمایا کہ تم نکلو. آپ کون کے لیے آپ قرآن 70 صحابہ جو شہید کیے گئے ہیں بغیر غزوے کے، بغیر جنگ کے، بغیر دفاعی قتال کے، بغیر اسلامی قتال کے، بغیر کسی معرکے کے، وہ صرف لوگوں عوام تک علم کو پہنچانے کے لیے شہید کیے گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد علماء کی مجھے کسی غزوے میں نہیں ملی کہ اتنی بڑی تعداد علماء کی قتل ہوئی. یوں صحابہ قتل ہوئے جنگوں میں قتل ہوئے ہیں، لیکن 70 علماء ایک ساتھ شہید کیے گئے ہوں بغیر کسی غزوے. وہ صرف یہاں ملتا ہے جہاں علماء اہل نجد کو علم پہنچانے کے لیے نکلے تھے. نہیں کہتے اہل نجد یہاں آئیں گے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے، جو یہاں آئیں گے سیکھنے کے لیے ان کو یہاں والے سکھلائیں گے، جو نہیں آئیں گے ان کو تم جا کر سکھلاؤ گے. اس لیے میں نے حدیث پڑھی تھی شروع میں کہ علم کو کی مثال آپ نے بادل سے دی ہے. لوگ آج کل بیچارے فرضی مثالیں بیان کرتے ہیں جو علماء کنویں کی طرح ہیں اور کنواں پیاسی کے پاس نہیں جاتا، پیسوں کا پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ فرضی مثال، یہ فرضی مثالیں مجھے نہیں ملی کہیں. جو علماء کنویں کی طرح نہیں، علماء کو تو بڑی رفعت ملی ہے. آپ نے اپنی مثال بادل سے دی ہے کہ علماء بادلوں کی طرح حرکت میں ہوں گے، عوام میں جمود ہوگا زمین کی طرح اور علماء میں حرکت ہوگی بادلوں کی طرح. دیکھو کتنی آسان مثال ہے. اور یہ بات بالکل اپنی جگہ حق ہے، اٹل ہے. حدیث اور قرآن کی آیت کا بالکل خلاصہ ہے یہ کہ عوام کے جہل کا علماء جا کر مشاہدہ نہیں کریں گے تو وہ کیفیت ہی پیدا ہو سکتی جو انقلاب لا سکے. میں مشکاۃ شریف کی روایت کا خلاصہ کر رہا ہوں، سچی بات. لوگ اشکال کرتے ہیں علماء کو نکال دیں. ارے اگر عوام کا نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے تو علماء کا نکلنا دین سکھلانے کے لیے اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ صاف بات ہے کہ چل پھر کر عوام کے جہل کا مشاہدہ کیجیے. اس مشاہدے کے بغیر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو انقلاب لا سکے. مشکاۃ شریف کی روایت میں عرض کر رہا ہوں تو خلاصہ ہے لوگوں کی سوچ منفی بن گئی ہے. منفی بن گئی ہے تو منفی سوچ وہ مقصد کو کھول کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. منفی سوچ مقصد کو ضائع کر دیتی ہے. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. منفی سوچ ہے، وہ منفی سوچ خبر ہی کیا ہے کہ اچھا جی اگر علماء نکلیں گے نہیں تو کیا علماء کے اندر وہ غم اور کیفیتی پیدا ہوگی. یا منفی سوچ، یہ منفی سوچ ہے، یہ منفی سوچ ہے. منفی سوچ مراد تک پہنچنے نہیں دیتی اور منفی سوچ مقصد کو ضائع کرا دیتی ہے. ورنہ صاحب مشکاۃ شریف کی روایت ہے، آپ نے صاف فرمایا صحابہ سے اور علماء کے بارے میں فرمایا. علماء کے بارے میں فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ، کہ عوام کے ارتداد کی خبر مل جانا یہ جا کر مرتدین کے حال کا معائنے کے برابر نہیں. کیا خبر کا مل جانا معائنے کے برابر نہیں. میں حدیث نقل کر رہا ہوں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے. لیس الخبر کالمعائنہ، اگر آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہو جائے کہ فلاں پنجابی اس طرح پھیل گیا ہے اور آپ اس پر غم کر لیں اور آپ اس سے اللہ سے دعائیں کر لیں تو میں تو آپ تو اپنی بات کر رہے ہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں.
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. آپ نے صحابہ کو حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے فرمایا صحابہ سے خبروں کا معائنہ. اللہ نے نبی کو خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے, بشر کی پوجا پر جمع ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام میں اللہ کے خبر دینے سے وہ غم پیدا نہیں ہوا جو غم جا کر قوم کا حال دیکھ کر پیدا ہوا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات. وہاں تو مختصر اللہ تعالیٰ ہیں. یہاں سے آپ پڑھے گھر میں کسی رسالے میں پڑھ لیں گے یہاں پڑھے علاقے میں مرتد ہو گیا ہے. آپ آج کل جو رسائل شائع ہوتے ہیں ان رسائل کے اندر مسلمانوں کے حالات کا کئی تذکرہ ہوتا ہے, اس کو آدمی پڑھے اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے. اور میں تو آپ سے بے تکلف عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس رسالے کی خبر سے کیا متاثر ہو سکتے ہیں جبکہ قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود خبر دی, لیکن ان کا لے جا کر تختیوں کو پٹخ دینا اور قوم پر غصہ ہونا ان کا وہ اس معائنے سے ہوا جس خبر کا جا کر انہوں نے معائنہ کیا. ہم آج بھی ایسا کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ علماء اپنا وقت حفاظت کر کے عوام کے ذہن کا معائنہ اور مشاہدہ کریں. اس سے وہ کیفیت پیدا ہوگی جو ابتدال کو ختم کر کے امت کو حق کی طرف واپس لائے. ہمارے یہاں تو خروج کا مقصد ہی تعلیم ہے. تعلیم کا چھڑوانا مقصود نہیں ہے, نظام تعلیم میں توسع مقصود ہے. علماء کی نقل و حرکت سے نظام تعلیم میں توسع مقصود ہے, علماء کی نقل و حرکت سے. اس لیے دوستو یہ دل سے عزم کرو صحابہ کی طرح. صحابہ نے کہ اللہ نے 1 سال کا موقع دیے, ہمیں 1 سال میں جہاں جہاں اسلام پہنچ گیا نہیں پہنچا وہاں علم پہنچا. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس واپس چلنا, واپس جانا پڑے گا اس نبوت کے طریقہ تعلیم کی طرف اور نبوت کے طریقہ تربیت کی طرف, جس میں صحبت اصل ہے, ماحول اصل ہے, اختلاط اصل ہے. اور یہ ماحول قائم کیا جائے گا وفادت کر کے. وفادت کیے بغیر آدمی تجارت کا, زراعت کا, دنیا کے کسی بھی کام کا ماحول نہیں قائم ہو سکتا جب تک اس کے لیے آدمی وقت حفاظت کرے. بازاری ماحول تجارت تاجر کو حفاظت کرنے کی وجہ سے, دفتروں کا ماحول ملازمین کو حفاظت کرنے کی وجہ سے, ہم کہتے ہیں مسجد میں تعلیم اور تعلیم کا ماحول بھی جبھی قائم ہو سکتا ہے جب علماء عوام اس سے حفاظت کریں. اس لیے حضرت علی کا قول ہے, میں بار بار دہراتا ہوں کہ حضرت علی کا قول رضی اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی شرافت کا انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت ہو جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ شرافت انسانی کے کاموں میں سے ایک کام ہے جس کو رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذیل میں نقل کر رہے ہیں ان کے قول کو, جس میں فرمایا گیا کہ اس آدمی بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے. بتائیے آپ, مسجدوں کو ویران کرنے والا آدمی سب سے بڑا ظالم ہے. اس کے ذیل اس آیت کے ذیل میں یہ قول نقل گیا ہے طریقہ کہ علماء مسجدوں کو وقت دیں اور ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت ہو جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ ہمارے یہاں مسجد کو وقت دینے کا اور خروج کا, علماء کے خروج کا اصل مقصد یہ ہے. اس لیے میرے دوستو ان ساری باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں علم کو حاصل بھی کرنا ہے اور امت تک اس علم کی امانت کو امت تک پہنچانا بھی ہے. اس کے لیے رابطے کرو, کھڑے ہو کے فرماؤ. عوام بھی ہر سال 4 مہینے اسی مقصد کے لیے دیں اور علماء بھی ہر سال 4 مہینے 6 مہینے اسی مقصد کے لیے دیں. یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے اور نقد سال, دوسرے سال, تیسرے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو, کھڑے ہو میرے کر کے فرماؤ. فرمائے ماشاءاللہ دوسرے سال کی نقل جماعت ماشاءاللہ دور کے اور تو ساتھ بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے وہ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم.